کیا ایک معمولی سا مچھر وقت کے سب سے بڑے اور ظالم بادشاہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس عبرتناک واقعے کا ذکر کریں گے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، مگر اللہ کی قدرت سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ نمرود کا تکبر، اس کا خدائی کا دعویٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ اور پھر ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کی ہولناک موت، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کوئی تخت و تاج کام نہیں آتا۔ تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ طوفان نوح کے بعد بابل دنیا کا مرکز بنا۔ یہاں کا حکمران نمرود بن کنعان تھا، جسے دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس دولت تھی، لشکر تھا اور ٹیکنالوجی تھی۔ اس کے گودام اناج سے بھرے رہتے تھے اور وہ لوگوں کو کھانا دینے کے بدلے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ وہ کہتا تھا، جس کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے وہی تمہارا رب ہے۔ شرک کا یہ اندھیرا اتنا بڑھ گیا کہ نمرود نے خود کو زمین اور آسمان کا خدا سمجھ لیا۔ مگر اللہ کا نظام حق ہے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارے کی روشنی نے سورج اور چاند کو ماند کر دیا ہے۔ نجومیوں نے بتایا، اے بادشاہ، تیرے ہی شہر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا۔ نمرود نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروا دیا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل یعنی دوست چنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو حق کی دعوت دی تو نمرود نے تکبر سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے دھوکے سے ایک بے گناہ کو قتل کیا اور ایک قیدی کو آزاد کر کے کہا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے نمرود کو گونگا کر دیا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ شکست خوردہ نمرود نے آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی۔ اس معجزے کے بعد بھی نمرود کی سرکشی کم نہ ہوئی۔ اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا اور جب وہ خون آلود واپس آیا، جو کہ ایک آزمائش تھی، تو وہ چیخ اٹھا، میں نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ نمرود اپنا عظیم لشکر لے کر میدان میں نکلا۔ اللہ نے نہ کوئی فرشتہ بھیجا، نہ بجلی گرائی، بلکہ اپنی سب سے کمزور مخلوق مچھروں کو بھیج دیا۔ منٹوں میں وہ لشکر جو دنیا فتح کرنے نکلا تھا ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا۔ اور نمرود، اس کے لیے اللہ نے ایک انوکھا عذاب چنا۔ ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک کے راستے گھسا اور اس کے دماغ میں جا بیٹھا۔ وہ بادشاہ جسے لوگ سجدہ کرتے تھے، اب اسے سکون تب ملتا جب کوئی اس کے سر پر زور سے جوتا مارتا۔ 400 سال تک جس سر پر تاج سجا تھا، اسی سر پر 400 سال تک جوتے پڑتے رہے۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جس نے اللہ کے سامنے سرکشی کی تھی۔ آج کے دور میں جب انسان اپنی سائنس، ٹیکنالوجی اور طاقت پر فخر کرتا ہے، تو نمرود کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر یاد رکھیے، اللہ جب پکڑتا ہے تو مفر کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر اس واقعے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ یا اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی قرآن اور تاریخ سے جڑی نصیحتیں ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو آپ کس نبی یا واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ میں بتائیں۔